السلام علیکم میری پیارے پیارے ریڈرز، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں آپ کی رائٹر ہانا خان۔ جو ریڈرز میرے چینل پہ نیو ہے انہیں فکشنل ناولز بائی ہانا خان کی جانب سے خوش آمدید۔ چینل کو سبسکرائب کر دیں، ایپیسوڈ کو لائک کر دیں اور کامنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار لازمی کریں۔ تو جی چلتے ہیں آج کے ایپیسوڈ کی جانب۔ طلسم محبت، از قلم ہانا خان، قسط نمبر 27۔ اس ناول کے تمام جملہ حقوق اس ناول کی مصنفہ ہانا خان کے پاس محفوظ ہیں، لہٰذا کسی بھی پلیٹ فارم پر پوسٹ یا اپلوڈ کرنے سے گریز کریں۔ ابھی آفاف گھٹنوں میں چہرہ چھپائے رو ہی رہی تھی کہ کانوں میں پریحان کے الفاظ گونجے جو اس نے نرگس اماں کے جانے کے بعد کہے تھے۔ آفاف میری گڑیا، میں بہت خوش ہوں تمہارے اور ذریعام لالا کے لیے۔ نہ جانے کیوں میرا دل آئلین دیدہ کو لالا کے لیے قبول کرنے کے حق میں نہیں تھا۔ اور پھر تم یہ بھی تو سوچو نا کہ بغیر مانگے میرے رب نے تمہیں تمہارا محبوب دے دیا۔ وجہ کچھ بھی ہو مگر اب تم لالا کی بیوی ہو، ان پر حق رکھتی ہو۔ کچھ وقت لگے گا مگر مجھے یقین ہے لالا آئلین دیدہ کو بھول جائیں گے۔ آخر اتنی پیاری بیوی جو انہیں ملی ہے، اور ہو سکتا ہے آئلین دیدہ ان کے لیے بنی ہی نہ ہو۔ میں تو دل سے چاہتی تھی کہ کوئی معجزہ ہو جائے اور لالا کی شادی تم سے ہو جائے۔ سچی بتاؤں، جب میں نے داجی کو لالا کے لیے حور کا نام لیتے سنا تھا نا، تو ایک پل کے لیے میرا دل لرزا۔ پھر میں نے بابا جان کو بلوایا اور ساری بات بتائی، اور پھر بابا نے تمہارا کہا۔ پریحان جو آفاف کے سامنے ہمیشہ کی طرح پٹر پٹر بولتی اپنی کارستانی بتا رہی تھی، آفاف کے خود کو حیرانگی سے آنکھیں پھاڑے دیکھتے پا کر زبان دانتوں تلے دباتی آنکھیں میچ گئی۔ ایسے مت دیکھو، میں کیا کرتی اب؟ میں خود تو آ کر نہیں بول سکتی تھی نا، اسی لیے بابا جان سے کہا۔ لیکن دیکھو نا، سب اچھا ہو گیا، اور تم لالا کی فکر نہیں کرو میری گڑیا۔ بابا جان نے لالا کو آئلین دیدہ کا وہ والا لیٹر دے دیا تھا، تبھی انہوں نے خاموشی سے تم سے نکاح کر لیا۔ میرے لالا انا پرست ہیں، اب وہ آئلین دیدہ کی طرف دیکھیں گے بھی نہیں۔ ہاں، ابھی شاید کچھ غصے میں ہوں، ایک طرح سے ان کی بے عزتی ہی ہوئی ہے نا، مگر میں تمہیں یہ نہیں کہوں گی کہ ان کا غصہ صبر سے برداشت کرنا، بلکہ میں یہ کہوں گی وہ پتھر مارے تو تم اینٹ مارنا۔ برداشت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کھری کھری سنانا، خود ہی چپ ہو جائیں گے۔ کیسا؟ پریحان نے اپنی نیلی آنکھیں گھما کر شرارت سے کہتے اپنا نازک ہاتھ کی ہتھیلی تالی مارنے کے لیے آفاف کے سامنے کی، جس پر اتنے وقت بعد آفاف کے لبوں پر بھی مسکراہٹ بکھری تھی۔ ہاں نا، میں صحیح کہہ رہی ہوں، کوئی ضرورت نہیں ہے دبنے کی۔ لیکن آفاف، تمہیں تمہارا محبوب بن مانگے ملا ہے، اب کسی کو خود سے چھیننے مت دینا۔ لڑو جھگڑو مگر لالا کو اپنا بنا لینا، سمجھی؟ پریحان نے اب کے کچھ سنجیدگی سے کہا۔ دوسری طرف پریحان کا اشارہ آئلین کی واپسی کی جانب سمجھتے آفاف نم سا ہنستے۔ اسے پریحان کی سوچ پر ہنسی آئی تھی۔ اگر آئلین واپس آتی تو آفاف کو ذریعام کی بیوی کے روپ میں دیکھ کر خوش ہوتی، نہ کہ حسد کرتی۔
کیونکہ اس کے دل میں ذریعام نہیں ابتسام بسا تھا۔ آفاف سوچتے ہوئے خاموش رہی۔ آئلین کا راز آفاف کے پاس حفاظت تھا۔ وہ خود اس بارے میں سب سے بات کرتی تو ہی بہتر تھا۔ چلو میں چلتی ہوں، اپنا خیال رکھنا، اور یاد رکھنا کہ تمہیں پتھر کا جواب اینٹ سے دینا ہے۔ اور ہاں، لالا کو اپنی خانم سے خان کہلوانے کا بڑا شوق تھا، جیسے موڈے بابا کو کہتی ہیں، تم لالا کو خان کہہ کر بلانا، وہ وہیں تمہارے گرویدہ ہو جائیں گے۔ پریہان شرارت سے آنکھ ونک کرتے، آفاف کا ماتھا چومتے، تھمس اپ کرتی کمرے سے جا چکی تھی۔ حال پریہان کی باتوں کو سوچتے آفاف کے لبوں پر نم سی مسکراہٹ بکھری۔ نہ جانے کیوں دل خوش فہم سا ہوا تھا۔ دل دماغ کی ہر منفی سوچ جھٹک دینے کے لیے بضد تھا۔ ہو سکتا ہے پری فدا ٹھیک کہہ رہی ہوں، ہو سکتا ہے ذریعام اس رشتے کو قبول کر لیں۔ میں زیادہ ہی سوچ رہی ہوں، شاید ہو سکتا ہے سب ٹھیک ہو۔ آفاف نے دل کی سنتے ہر منفی سوچ کو جھٹکتے اپنا لہنگا سمیٹتے، پاؤں بیڈ سے نیچے رکھے اور واش روم کی جانب قدم بڑھائے، تاکہ ذریعام کے کمرے میں آنے سے پہلے اپنا حلیہ درست کر سکے۔ کچھ نرگس اماں کی باتوں کا اثر تھا تو کچھ پریہان کی۔ وہ اس رشتے کو دل سے ایک موقع دینا چاہتی تھی۔ جو بھی تھا، اب ذریعام خانزادہ اس کا واحد محرم رشتہ تھا، جس کے سینے سے لگ کر وہ اپنا ہر درد بیان کرنا چاہتی تھی۔ اس وقت آفاف کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر چکی تھی، بغیر یہ جانے کہ کچھ گھنٹوں بعد وہ ایک بار پھر بری طرح دھتکار دی جائے گی، ایسے کہ وہ خود کو خود بھی سمیٹ نہیں پائے گی۔ فریش ہو کر وہ ایک بار پھر پورے استحقاق کے ساتھ ذریعام خانزادہ کے بیڈ پر لہنگا پھیلا کر بیٹھ چکی تھی۔ شاید وہ اس سچ سے منہ پھیر چکی تھی کہ ذریعام کے دل میں آئلین خانزادہ دھڑکن بن کر دھڑکتی ہے۔ کچھ دیر پہلے کی ہر سوچ کو جھٹکتے اب اس کی آنکھوں میں وہی خاص چمک تھی جو ذریعام کو سوچتے ہمیشہ اس کی شہد رنگ آنکھوں کا حصہ ہوتی تھی۔ ذریعام خانزادہ وہ واحد مرد تھا جسے اس نے ہوش سنبھالتے ہی دل و جان سے چاہا تھا۔ اگر یہ کہا جائے کہ وہ شخص اس نازک گڑیا کا کچی عمر کا پکا عشق تھا، تو یہ کہنا غلط نہیں ہوگا۔ اس وقت دلہن کے لباس میں موجود آفاف کسی حور کی مانند حسین لگ رہی تھی، جو کسی بھی عابد و ظاہر کا ایمان ڈگمگا سکتی تھی۔ خوبصورت روئی روئی شہد رنگ گلافی آنکھیں، یکلخت آنے والی حسین زندگی کے کئی خواب بننے لگی تھیں۔ پریہان نے سچ ہی کہا تھا، اسے بن مانگے اپنا عشق مل چکا ہے۔ بھلا اس نے کہاں سوچا تھا کہ جس شخص کو وہ اپنی دعاؤں میں مانگنے سے بھی ڈرتی تھی، وہ اتنی آسانی سے اس کے نام لکھ دیا جائے گا؟ مگر کیا واقعی یہ اتنا ہی آسان تھا جتنا آفاف کو لگ رہا تھا؟ مایوسی اور اداسی کے بادل دل و دماغ سے چھٹے تو آفاف ملک کو سب کچھ حسین لگنے لگا۔ آنے والے لمحوں کو سوچتے اس کا دل 200 کی اسپیڈ سے دھڑک رہا تھا، ہاتھ پاؤں تو جیسے برف سے ٹھنڈے تھے، مسلسل اپنی انگلیوں کو مروڑتے۔ آفاف کی نظریں کبھی دروازے پر جاتی تو کبھی ٹک ٹک کرتی گھڑی کی سوئیوں پر، جو تیزی سے گزرتے وقت کی نشاندہی کر رہی تھیں۔ اس خاموش کمرے میں اس وقت صرف دو ہی آوازوں کا راج تھا، ایک تیزی سے وقت گزرتی ٹک ٹک کرتی سوئیوں کا،
تو دوسرا آفاق ملک کی دھڑکنوں کا۔ کب وقت گزرا پتہ ہی نہیں چلا۔ آفاق نے ایک آخری نم نگاہ کمرے کے بند دروازے پر ڈالی، پھر ایک نظر گھڑی پر جس پر اس وقت صبح کے 6 بج رہے تھے، اور پھر کھڑکی کے باہر پھیلتی ہلکی ہلکی سورج کی کرنوں کو دیکھا جو نئے دن کے آغاز کا واضح اعلان کر رہی تھی۔ پھر یکلک قطار در قطار کئی آنسو آفاق کی خوبصورت غزالی شہد رنگ آنکھوں سے بہتے رخساروں کی زینت بنے۔ وہ جان بوجھ کر زبردستی تو ذریعام کی زندگی میں داخل نہیں ہوئی تھی نا۔ اگر زبردستی ذریعام کے ساتھ ہوئی تھی تو زور زبردستی تو آفاق کے ساتھ بھی ہوئی تھی۔ زور زبردستی سے آفاق کو بھی تو نکاح کرنے کے لیے مجبور کیا گیا تھا، مگر وہ مغرور شخص اپنی غیر موجودگی سے آفاق پر یہ واضح کر چکا تھا کہ اس خوبرو سبز آنکھوں والے شہزادے کی زندگی میں اس دیوانے کی کوئی جگہ نہیں تھی۔ ہائے رے قسمت، وہ اب کی بار بھی خالی ہاتھ لوٹا دی گئی تھی۔ ذریعام خانزادہ کو پا کر بھی وہ خالی ہاتھ رہ گئی تھی۔ آفاق، جس کا چہرہ پریحان کی سمجھائی گئی باتوں کے بعد مثبت سوچتے اپنی بن مانگی دعاؤں کی قبولیت پر شادابی سے چمک اٹھا تھا، اب مرجھا کر سوگوار حسن کی مانند لگ رہا تھا۔ وہ اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپائے ایک بار پھر پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ یہ بن کہے ذریعام خانزادہ جیسے مغرور شخص کی جانب سے ایک تماچا تھا آفاق ملک کی محبت پر۔ وہ اسے دھتکار کر اس کی حیثیت واضح کر چکا تھا۔ تو وہیں خان حویلی کے کارپوش میں سیاہ رنگ کی فارچونر ایک جھٹکے سے آ کر رکی تھی جو پوری طرح مٹی سے اٹی تھی۔ صاف ظاہر تھا کہ اس کا مالک اسے نہ جانے کن کن راستوں پر بے لگام سا بھگاتا رہا ہے۔ گاڑی کے ٹائروں کی چڑچڑاہٹ پر لاؤنج میں بیٹھے غازیان نے اپنے لب بیچے تھے۔ وہ خود تھوڑی دیر پہلے واپس خان حویلی آیا تھا۔ اسے یقین تھا ذریعام خانزادہ حویلی میں نہیں ہے، اور ہوا بھی یہی تھا۔ غازیان نے سامنے دیوار پر لگے بڑی سی گھڑیال کی جانب دیکھا جس میں صبح کے 6 بج رہے تھے۔ آئلین کی گمشدگی نے جیسے سب کی آنکھوں سے نیند چھین لی تھی، تو دوسری طرف ذریعام خانزادہ جبڑے بیچے سرخ چہرے پر چٹانوں جیسی سختی لیے داخلی دروازے سے خان حویلی میں داخل ہوا، اور بغیر غازیان کی جانب دیکھے لمبے لمبے ڈھگ بڑھتے لمبے لمبے قدموں سے سیڑھیوں کی جانب بڑھنے لگا کہ اس کے قدموں کو غازیان کی آواز نے روکا۔ ذریعام، میں جانتا ہوں جو کل رات ہوا وہ غلط تھا، مگر شاید قسمت کو یہی منظور تھا۔ اب آفاق تمہاری بیوی ہے تو بہتر ہوگا آئلین کو اپنے دل و دماغ سے نکال دو۔ آئلین ہماری ذمہ داری ہے جبکہ آفاق تمہاری۔ میں امید کرتا ہوں تم مجھے دانی کے سامنے شرمندہ نہیں کرو گے۔ اسے آفاق بہت عزیز ہے۔ غازیان کی سنجیدہ سے الفاظ پر ذریعام کو اپنا دل لہو لہان ہوتا محسوس ہوا۔ کتنی آسانی سے کہہ دیا گیا تھا کہ آئلین کو بھول جاؤ۔ ذریعام کا دل کیا سب کو چیخ چیخ کر بتائے کہ آئلین خانزادہ اس کی زندگی کا لازمی جز ہے جسے وہ لوگ بے دردی سے اس سے چھین چکے ہیں، مگر وہ سر جھٹکتے تلخی سے مسکرا دیا۔ سبز آنکھیں ہر جذبے سے خالی تھیں۔ وہ بغیر غازیان کو جواب دیے اپنے کمرے کی جانب بڑھ چکا تھا۔ اگر وہ جانتا ہوتا کہ آفاق ملک اس کے
اس کمرے میں موجود ہے جسے زریام نے آج کی رات کے لیے اپنے ہاتھوں سے سجایا تھا، تو وہ کبھی وہاں نہ جاتا۔ پیچھے غازیان زریام کی خود کو نظر انداز کرنے پر سختی سے لب پیٹ چکا تھا۔ ابھی عفاف اپنے چہرہ ہاتھوں میں چھپائے اپنی بے قدری پہ رو ہی رہی تھی کہ کمرے کے دروازے پر ہوتی آواز پر سیدھے ہوتے بھیگی نظریں اٹھائے سامنے دیکھا، جہاں وہ سب آنکھوں والا خوبرو شہزادہ اپنی تمام تر وجاہت اور چھا جانے والی شخصیت کے ساتھ اندر داخل ہو رہا تھا، جبکہ اس خوبرو شخص کے مغرور نقوش میں چٹان جیسی سختی تھی۔ سبز آنکھیں بے تاثر اور سرخ تھیں، عنابی لب سختی سے ایک دوسرے میں پیوست تھے۔ زریام خانزادہ کی نظریں جیسے ہی سامنے بیڈ پر دلہن کے ملبوسات میں بیٹھی عفاف پر پڑی تو اس نے اپنی مٹھیاں اس شدت سے بیچیں کہ ان کی کڑکڑاہٹ کی آواز اس کمرے میں گونجی تھی۔ خان، عفاف نے لرزتے لبوں سے کپکپاتے لہجے میں کہا، کیونکہ وہ اب تک پریحان کی کہی گئی باتوں کی حصان میں جکڑی ہوئی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ اس نے زریام کو اس کے من پسند نام سے پکارا تھا۔ عفاف نے زریام کو پکارتے تیزی سے اٹھ کر اپنے قدم اس کی جانب بڑھائے، جسے وہ نظر انداز کرتا تیزی سے ڈریسنگ روم کی جانب بڑھ گیا۔ خان، میں آپ کا کب سے انتظار کر رہی تھی۔ عفاف نے اپنی انا کو ایک طرف رکھتے ہمت جمع کرتے آگے بڑھ کر ہچکچاتے ہوئے اس خوبرو شخص کے بازو کو اپنے نازک ہاتھوں کی گرفت میں لے کر اسے روکنا چاہا۔ دل میں ایک خوف بھی تھا کہ کہیں وہ اسے بری طرح جھڑک نہ دے، اور اگلے ہی پل اس کا یہ خوف سچ ثابت ہوا۔ زریام خانزادہ اگلے ہی پل بے دردی سے اس پری پیکر وجود کا ہاتھ جھٹک چکا تھا۔ میں نے نہیں کہا تھا میرا انتظار کرو اور آئندہ میرے راستے میں مت آنا، گاٹ اٹ؟ زریام نے دبے دبے لہجے میں گڑراتے ہوئے اس نازک جان کو نفرت آمیز نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، کیوں؟ میں بیوی ہوں آپ کی، آپ میرے ساتھ ایسا سلوک کیسے کر سکتے ہیں؟ اب کہ عفاف نے ایک بار پھر ہمت کرتے زریام خانزادہ کا ہاتھ تھامنا چاہا۔ وہ اس رشتے کو ایک موقع دینا چاہتی تھی۔ جو بھی تھا، اب زریام خانزادہ اس کا شوہر تھا، اس کے دکھ سکھ کا ساتھی، خان حویلی میں اس کا واحد محرم رشتہ۔ مگر سامنے کھڑے ہر جذبے سے عاری زریام نے اس کا ہاتھ پکڑنے سے پہلے ہی اپنا مضبوط ہاتھ اس کی پہنچ سے دور کر دیا تھا۔ بیوی؟ میں نہیں مانتا۔ میں نے یہ نکاح صرف اور صرف داجی کے دباؤ میں آ کر اور بڑے بابا جان کی عزت کی خاطر کیا ہے۔ اگر میرا بس چلتا اور میں اپنے خاندان کی عزت بچانے کے لیے مجبور نہ ہوتا تو کبھی یہ نکاح نہ کرتا۔ میں نے صرف ایک عورت کو چاہا ہے، جلد یا بدیر، میں اسے اپنی زندگی میں لا کر رہوں گا۔ اس عورت کے علاوہ نہ میری زندگی میں کسی دوسری عورت کی گنجائش ہے، نہ میرے دل میں۔ تو تمہاری بہتری اسی میں ہے کہ مجھ سے 100 فٹ کی دوری پر رہو۔ میں بار بار تمہاری تذلیل نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ نہ تو یہ میری فطرت میں شامل ہے اور نہ ہی میری تربیت میں، سمجھی؟ زریام خانزادہ کے زہر میں ڈوبے لفظ سامنے ٹوٹی بکھری کھڑی عفاف کو اپنے دل کے آر پار ہوتے محسوس ہوئے۔ وہ تو جیسے تڑپ ہی اٹھی تھی۔ حق ملکیت کا احساس روم روم میں جنون کی حد تک سریت کرنے لگا تھا۔
اور زریام خانزادہ کے منہ سے اب بھی آئلین خانزادہ کا ذکر سن کر عفاف تو جیسے پاگل ہی ہو چکی تھی۔ ہوتی بھی کیوں نہ، وہ اپنی پوری زندگی داؤ پر لگا چکی تھی، اور سامنے کھڑا شخص اب بھی آئلین خانزادہ کا دم بھر رہا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ عفاف سب کچھ فراموش کرتے دبا دبا سے گراتے زریام کا گریبان تھام چکی تھی۔ وہ کوئی گئی گزری نہیں تھی کہ اپنے ہی شوہر کے منہ سے اس کی محبت کی داستان سنتی۔ اسی لیے زریام خانزادہ کی دکھتی رگ پر بے دردی سے پاؤں رکھا تھا۔ وہ دیکھنا چاہتی تھی کہ آیا زریام خانزادہ اس کے سچے اور کھرے جذبات کے قابل ہے بھی کہ نہیں۔ آپ اس عورت کو اب تک اپنے دل میں رکھے بیٹھے ہیں جس نے آپ کی عزت کے بارے میں ایک بار نہیں سوچا، اور جسٹ شٹ اپ، بکواس بند کرو، جان لے لوں گا تمہاری اگر میری محبت کے بارے میں ایک لفظ بھی کہا۔ وہ زریام غازیان خانزادہ کی محبت ہے، اور میری محبت ہر صورت میں قابل عزت ہے، اور شاید تم اپنی حیثیت بھول چکی ہو۔ پہلے اپنی پہچان ڈھونڈو، پھر سردار زریام خانزادہ کی بیوی بننے کی خواب سجانا۔ مگر یاد رہے، میری نظر میں جو تمہارے لیے تھوڑی بہت ہمدردی تھی وہ بھی صفر ہو چکی ہے۔ وہ ٹھیک کہتی تھی تمہارے بارے میں کہ تمہیں اس کے حصے کی چیزیں ہتھیانے کا شوق ہے، مگر یاد رہے میں زریام غازیان خانزادہ ہوں، سوات کا سردار، کوئی چیز نہیں جسے تم اپنے نام کر لو۔ اور یہ سب تام جھام ہٹاؤ، اور یہ لباس بھی، یہ سب میں نے اپنی محبت اور اپنی من پسند عورت کے لیے خریدا اور سجایا تھا، اور تم مجھے اس لباس اور ملبوسات میں اس وقت انتہائی زہر لگ رہی ہو۔ وہ جو ابھی غصے میں مزید کچھ بولتی کہ زریام غازیان خانزادہ نے پوری قوت سے دھاڑتے اپنے گریبان سے بے دردی سے اس کے ہاتھ جھٹکتے، اس کی بات کاٹتے، اسے بری طرح سے گرایا کہ عفاف ملک بری طرح لرزی تھی، جبکہ زریام خانزادہ کے طنزیہ لہجے میں کہے گئے جملوں پر عفاف کو ایک بار پھر اپنا ہر زخم ہرا ہوتا محسوس ہوا جو وہ پریحان کی باتوں سے بھول چکی تھی۔ اس نے نم بے یقین نگاہوں سے زریام خانزادہ کی سبز آنکھوں میں خود کے لیے تیرتی بے انتہا نفرت کو دیکھا تھا۔ دوسری طرف زریام نے نفرت آمیز نظروں سے سامنے کھڑی عفاف کو دیکھا، جو کچھ گھنٹوں پہلے ہی زبردستی اس کے نکاح میں آئی تھی۔ اس کا دل کیا عفاف کا گلا دبا دے، نہ وہ ہوتی اور نہ اس سے داجی زبردستی زریام کا نکاح کروا دے، جبکہ عفاف نے اپنے قدم زریام سے کئی قدم پیچھے لیے تھے۔ زریام کے کہے گئے نفرت آمیز لفظ عفاف ملک کے دل پہ نقش ہو چکے تھے۔ شہد رنگ آنکھیں جو کچھ لمحوں پہلے ایک بار پھر چمک اٹھی تھیں، ایک بار پھر ویران ہو چکی تھیں، مگر ان میں تیرتی نمی اب بھی برقرار تھی۔ وہ زریام خانزادہ کی تکلیف سمجھتی تھی، مگر وہ اس ذلت کی حقدار نہ تھی۔ بے یقین سپاٹ نظریں اب بھی زریام خانزادہ کی سپاٹ مگر خوبرو نقوش پر جمی تھی۔ وہ اسے موقع دینا چاہتی تھی، اور وہ اس موقع کو بے دردی سے اپنے پاؤں تلے کچل۔ کیا ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ اگر نہیں چاہتی کہ میں تم سے دوبارہ اس لہجے میں بات کروں تو آئندہ کم سے کم میرے سامنے آنا، کم سے کم میرے سامنے مت آنا۔ گاٹ اٹ؟ عفاف کو اب بھی خود کی جانب نم بے یقین نظروں سے دیکھتے پا کر زریام نے اپنی سبز آنکھوں کو اس کی شہد رنگ آنکھوں میں گاڑ دی۔
شہادت کی انگلی اٹھا کر اسے تنبیہ کی تھی، اور بغیر دوسری نظر عفاف پر ڈالے وہ اپنی بات کہتے واش روم میں بند ہو چکا تھا، اور دروازہ بھی اس نے اس پوری قوت سے مارا تھا کہ باہر کھڑی عفاف کا نازک وجود بری طرح لرزا تھا، اور وہ شل ہوتے اعصاب کے ساتھ زمین پر بیٹھتی چلی گئی تھی۔ کیا یہ اس کی قسمت تھی؟ ایک بار پھر آئلین اس سے جیت چکی تھی۔ ہاں، آئلین خانزادہ خوش نصیب تھی جسے سب کچھ بآسانی مل جاتا تھا، جبکہ وہ خود ایک بدبخت تھی جس کے نصیب میں خوشیاں صرف چند لمحوں کے لیے ہی لکھی جاتی تھی۔ وہ جو پہلے ہی ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھی، اسے خود سمیت ہر کسی سے نفرت سی محسوس ہوئی۔ وہ کہتے ہیں نا امیدی کفر ہے۔ جب انسان نا امید ہوتا ہے تو شیطان تیزی سے اس کی سوچوں پر غالب آتا ہے۔ یہی حال اس وقت عفاف ملک کا تھا۔ وہ نہ چاہ کر بھی آئلین خانزادہ سے حسد کرنے لگی تھی۔ جن لوگوں پر وہ اپنا حق مانتی تھی، ہر رشتہ آئلین خانزادہ کا تھا۔ اسے تو جیسے سب کچھ خیرات میں بچا کچا ہی ملا تھا، پھر وہ چاہے احسان خانزادہ کی شفقت اور محبت ہو یا سریام خانزادہ سے اس کا نکاح۔ ابھی عفاف خاموش بیٹھی خود میں ہی الجھی تھی کہ ٹھک کی آواز سے سریام نے دروازہ کھولا۔ سامنے ہی اب تک عفاف کو مٹی کا مجسمہ بنے سرد سنگ مرمر کے فرش پر بیٹھے دیکھ کر وہ بری طرح ٹھٹکا۔ اسے نہ جانے کیوں عفاف کی ذہنی حالت پر کچھ شک سا ہوا۔ وہ 1 گھنٹے سے ٹھنڈے پانی سے اپنے بھڑکتے غصے پر قابو پانے کی صحیح کر رہا تھا، اور سامنے بیٹھی نازک جان پچھلے 1 گھنٹے سے سرد فرش پر بیٹھی تھی۔ زریام نے اپنے لب بیچتے اسے نظر انداز کیا۔ اب اسے کسی چیز سے بھلا کیا قرض تھا؟ ہاں، میری بھلا سے جیے یا مرے مجھے کیا، میرا دل اور میرے خواب تو اجاڑ دی نا سب نے مل کر۔ زریام نے نفرت سے سوچتے سر جھٹکا، اور ایک طائرانہ نگاہ اس سجے ہوئے کمرے پر ڈالی۔ اگلے ہی لمحے وہ حواس کھوتا ہر چیز تہس نہس کر چکا تھا۔ جو کمرہ کچھ دیر پہلے کسی شہزادے کی آرام گاہ لگ رہا تھا اب کباڑ خانے کی صورت اختیار کر چکا تھا۔ پھول اپنی ناقدری پر ماتم کنا تھے، مگر نیچے فرش پر بے حس و حرکت بیٹھے وجود میں اب بھی کوئی ہلچل نہیں ہوئی تھی۔ جبکہ زریام خانزادہ نے پھولتی سانسوں سے جیب سے سگریٹ نکالتے لبوں سے میں دباتے اسے لائٹر سے جلاتے اپنے قدم بیلکنی کی جانب بڑھائے ہی تھے کہ عفاف کی بے تاثر آواز پر وہ رکا تھا۔ آپ کو کیا لگتا ہے مسٹر زریام خانزادہ، آپ کا جب دل کرے گا میری تذلیل کریں گے؟ عفاف نے فرش سے اٹھتے اپنے قدموں کا رخ زریام خانزادہ کی پشت کی جانب کیا، جبکہ زریام اپنے لب بیچ چکا تھا۔ آپ سے محبت کرنا میری اختیار میں نہیں تھا، اگر ہوتا تو آپ جیسے بے حس شخص سے کبھی نہ کرتی۔ آپ سے محبت کرنا میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی تھی، مگر غلطیاں سدھاری بھی تو جا سکتی ہیں نا۔ صحیح کہا آپ نے۔ میری کیا پہچان ہے؟ میری پہچان عفاف ملک ہے۔ عفاف ملک، ابراہیم ملک کی بیٹی، کوئی گئے گزری یا ناجائز نہیں ہوں جسے آپ پہچان کا تانا دیں۔ پیچھے سے آتی عفاف کی سپاٹ سی آواز پر زریام نے مڑ کر اس کی جانب دیکھا تھا، جس کا چہرہ اور آنکھیں ہر احساس سے عاری تھیں۔
زریام خانزادہ کو ایک لمحے کے لیے وہ اپنا ہی عکس لگی تھی۔ آپ کو کیا لگتا ہے میں نے باخوشی آپ سے نکاح کیا ہے؟ عفاف نے سوالی نظروں سے زریام کی جانب دیکھا، جبکہ زریام اب بھی سرخ جوڑے میں خود کی جانب بے تاثر نگاہوں سے دیکھتی عفاف کو دیکھ رہا تھا۔ نہیں، ہرگز نہیں۔ جس طرح آپ کو مجبور کیا گیا ہے ویسے ہی مجھے بھی کیا گیا تھا۔ اگر میں آپ سے نکاح کے لیے ہاں نہ کہتی تو آپ کا نکاح حور دیدہ سے کر دیا جاتا اور میں اپنے شانی لالا کی محبت کو چھنتا ہوا نہیں دیکھ سکتی تھی۔ عفاف کے لبوں سے حور کا نام سنتے زریام کے تاثرات پھتریلے ہوئے تھے، مگر لبوں پر طنزیہ سی مسکراہٹ پھیلی۔ تو تم نے سوچا کیوں نہ مہان بن جائے؟ ایک تیر سے دو نشانے۔ زریام خانزادہ سے نکاح بھی ہو جائے گا اور خان حویلی کے مقینوں پر احسان بھی، ہے نا؟ زریام خانزادہ کے استہزائیہ لہجے میں کہے گئے الفاظوں پر عفاف نے افسوس سے اس کی جانب دیکھا۔ مجھے معلوم نہیں تھا کہ آپ اس قدر گھٹیا سوچ کے مالک ہیں۔ آپ کے ساتھ جو بھی ہوا اچھا ہی ہوا۔ اچھا ہوا کہ آئلین دیدہ نے آپ کو چھوڑ دیا۔ مجھے گھن آ رہی ہے آپ جیسے شخص کی سوچ سے۔ عفاف نے تنفر سے نفرت آمیز لہجے میں کہا۔ اسے سچ میں اس شخص کو اپنے دل کا مکین بنانے پر افسوس ہوا تھا، جبکہ اس نے جان بوجھ کر آئلین کا حوالہ دے کر زریام کو آگ لگائی تھی اور سامنے کھڑے مغرور شخص کو آگ لگ بھی گئی تھی، ایسے کہ وہ بلبلا سا اٹھا تھا۔ کس نے مجھے چھوڑا اور کس نے نہیں؟ حقیقت یہ ہے عفاف ملک کہ تم میرے نکاح میں ہو، لیکن مجھ جیسے گھٹیا سوچ کے حامل شخص کو قبول نہیں ہو، اور میرے خیال سے آپ جیسی مہان اور اونچے ظرف والی عورت کا مجھ جیسے گھٹیا شخص کے کمرے میں موجود ہونا آپ کی توہین ہے، اسی لیے دوبارہ یہاں کا رخ مت کیجیے گا۔ زریام جو عفاف کے الفاظوں سے غصے سے پاگل ہو چکا تھا، اپنی سخت گرفت میں عفاف کا نازک نرم و ملائم بازو تھامتے اسے کھینچتے ہوئے دروازے کی جانب بڑھا تھا۔ میرا ہاتھ چھوڑیں زریام۔ عفاف نے پوری قوت سے اپنا بازو زریام کی وحشی گرفت سے چھڑوانے کی کوشش کی تھی، مگر وہ خود کو زریام کی گرفت سے آزاد کروانے سے ناکام ٹھہری تھی۔ اگلے ہی لمحے زریام دروازہ کھولتے عفاف کو بے دردی سے کمرے کے باہر دھکا دے چکا تھا۔ عفاف نے خود کو بمشکل سرد سے فرش پر گرنے سے بچایا تھا۔ یہ ہے تمہاری حیثیت زریام خانزادہ کی زندگی میں، اور یقین جانو تا حیات یہی رہے گی۔ زریام نے عفاف کی پشت کو دیکھتے نفرت سے کہتے اپنے کمرے کا دروازہ دھاڑ کی آواز سے بند کیا تھا، جبکہ عفاف نے پیچھے مڑ کر بے یقین نظروں سے بند دروازے کو دیکھا۔ اسے زریام سے اس قدر بے حسی کی امید نہیں تھی۔ قطار در قطار کئی آنسو عفاف کی آنکھوں سے بہنے لگے تھے۔ لبوں سے سسکی کی صورت صرف ایک لفظ نکلا، بابا جان۔ عفاف کو اندازہ ہو چکا تھا کہ اس حویلی میں اس کی عزت بطور یزدان خانزادہ کی بیٹی کی حیثیت سے تھی۔ جب وہ یزدان خانزادہ کی بیٹی ہی نہ رہی تو اس بند دروازے کے پیچھے موجود شخص سمیت پوری دنیا عفاف کے لیے بے رحم ہو گئی۔ عفاف ایک آخری نم نگاہ اس بند دروازے پر ڈالتی عنایہ اور اپنے مشترکہ کمرے کی جانب بڑھ گئی تھی۔
I hate you زریام خانزادہ, I hate you. تم پر عفاف یزدان خانزادہ اپنے دل کے دروازے بند کرتی ہے. آج سے تمہاری میرے دل میں کوئی جگہ نہیں ہے. عفاف نے کمرے میں آتے بے دردی سے نوچ نوچ کر تمام زیورات اتارتے ڈریسنگ ٹیبل پر پھینکے تھے اور پھر خود کے نام کے ساتھ عادتاً یزدان خانزادہ کا نام لگاتے چیخ چیخ کر رو دی تھی. میں عفاف یزدان خانزادہ ہوں. سنا تم نے زریام خانزادہ؟ میری پہچان یزدان خانزادہ کی بیٹی ہونا ہے. میں اپنے بابا جان کی بیٹی ہوں. یہی سچ ہے. میرے بابا جان، میرے بابا جان. عفاف اوندھے منہ گرتے تڑپ تڑپ کر رو دی. آج کا دن عفاف کی زندگی کا سیاہ دن تھا جو عفاف سے اس کا غرور بھی چھین کر لے گیا تھا. یہ منظر ہے خان حویلی سے کئی میلوں دور گھنے درختوں سے گھرے جنگل کا، جہاں ہر طرف ہو کا عالم تھا. وہیں اس جنگل کے بیچوں بیچ ایک پرانا اور ٹوٹا پھوٹا ایک چھوٹا سا خستہ حال گھر موجود تھا، جس کو دیکھنے سے صاف معلوم ہو رہا تھا کہ کافی عرصے سے یہ جگہ ویران تھی. ارد گرد دور دور تک پھیلے ہوئے گھنے درخت سورج کی روشنی کو زمین تک پہنچنے میں رکاوٹ بن رہے تھے، اور فضا میں سرد مگر ایک عجیب سی پرسرارت کا راج تھا. یہ خستہ حال گھر صرف 2 ہی کمروں پر مشتمل تھا. ایک کمرے میں 2-3 مرد تاش کے پتے کھیل رہے تھے، کھیلنے میں مصروف تھے. صاف ظاہر تھا کہ انہوں نے اس جگہ پناہ وقتی طور پر لی تھی. تو وہیں دوسرے کمرے کو باہر سے تالا لگایا گیا تھا، جیسے اندر کمرے میں کوئی قید ہو. اگر اس تالے لگے کمرے کا اندر کا جائزہ لیں تو اس کمرے کو روشن کرنے کے لیے دیوار پر موجود کافی اونچی کھڑکی کے ٹوٹے شیشے سے دھوپ کی تیز کرنیں چھن چھن کر اندر آتی اس اندھیرے کمرے کو روشن کرنے کی کوشش کر رہی تھی. اس خستہ حال کمرے کی دیواروں سے پلاسٹر جھڑ چکا تھا، فرش پر مٹی اور ٹوٹا پھوٹا سامان بکھرا پڑا تھا. اسی کمرے کے ٹھنڈے فرش پر سرخ جوڑے میں ملبوس ایک نازک سا وجود ہوش و خرد سے بیگانہ بے ہوش پڑا تھا. آخر کافی گھنٹوں کے طویل انتظار کے بعد اس نازک وجود کے جسم میں ہلکی سی جنبش ہوئی تھی. سرمئی آنکھوں پر پڑی گھنی پلکیں تکلیف کے احساس سے بری طرح لرزتی آنکھیں آہستہ آہستہ کھولنے کی کوشش میں کوشاں تھیں، مگر آنکھوں پر پڑتی سورج کی تیز کرنوں کی چبھن نے انہیں دوبارہ سے بند ہونے پر مجبور کر دیا. یکلت اس نازک وجود کے ہونٹوں سے دبی دبی سی سسکی کی صورت کراہ نکلی. سر میں درد کی شدید لہریں اٹھتی محسوس ہوئیں. ایسا محسوس ہوا کہ اس کا جسم بے جان سا پڑا ہو، جسم حرکت کرنے کی صلاحیت سے بھی جیسے محروم ہو چکا ہو. لرزتے ہاتھوں کی کانپتی انگلیوں نے فرش پر سرک کر حرکت کی تو انگلیوں کے پورے پر ٹھنڈی اور کھردری سطح نے اس کے پہلے سے لرزتے وجود میں مزید کپکپی دوڑا دی. سانسیں خوف سے بے ترتیب ہوئیں تو دل کی دھڑکنیں تیز ہونے لگی. پھر وہ یکلت جیسے ایک بار پھر بے حرکت ہوتے چند لمحے یوں ہی پڑی رہی، جیسے خود کو سمیٹنے کی کوشش کر رہی ہو. پھر ایک بار پھر ہمت کر کے اپنی سرمئی آنکھیں کھولی تو نظر سامنے کی دیوار پر گئی. پھر آہستہ آہستہ کمرے میں پھیلی ویرانی پر ٹھہرنے لگی. سب کچھ اجنبی تھا، یہ جگہ، یہ خاموشی، یہ ٹوٹا پھوٹا کمرہ.
میں کہاں ہوں؟ اس وجود نے لرزتے لبوں سے سرگوشی کرتے سراسمی سے ارد گرد دیکھا۔ یہ نازک وجود اور کسی کا نہیں بلکہ آئلین خانزادہ کا تھا۔ یا اللہ، کیا میں اغوا ہو چکی ہوں؟ آئلین نے دیوار کا سہارا لیتے بیٹھتے ہوئے خوف سے کہا۔ جسم پھوڑے کی مانند درد کر رہا تھا، سر الگ بھاری سا ہو رہا تھا، آنکھوں کے سامنے بار بار اندھیرا سا چھا رہا تھا۔ بابا جان! آئلین نے سسکی کے درمیان خوف سے یزدان خانزادہ کو پکارا۔ اس کا دل خوف سے رک رک کر چل رہا تھا۔ وہ واقعی کڈنیپ ہو چکی تھی۔ اذہان! آئلین نے منہ پر ہاتھ رکھتے خوف سے ہچکی لیتے نم خوفزدہ نگاہوں سے ارد گرد دیکھتے خود پر جان چھڑکنے والے اپنے بھائی کو پکارا۔ ارد گرد کا جائزہ لیتے سرمئی نگاہیں بے ساختہ کچھ اوپر کھلی کھڑکی کی جانب اڑھی، جن پر لوہے کی سلاخوں کا دروازہ تھا، جس پر ایک زنگ آلود سا تالا پڑا تھا۔ اسے اندازہ نہ ہو سکا وہ اس وقت کس جگہ موجود، کس جگہ قید تھے، کہ اچانک سے سر میں اٹھتی ٹیسوں پر آئلین اپنے سر کو دونوں ہاتھوں سے تھاما۔ آئلین نے اپنے سر کو دونوں ہاتھوں سے تھاما۔ دماغ جیسے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے محروم ہو چکا تھا۔ بابا جان، میں کہاں ہوں؟ میں تو بابا جان، اذہان، ابتسام، مجھے بچا لیں، اپنی آئلین کو بچا لیں۔ بابا جان، آپ کی آئلین مشکل میں ہے۔ آئلین نے دبی دبی سسکیوں کے درمیان جیسے سرگوشی کی۔ شہزادیوں کی طرح خان حویلی میں رہنے والی آئلین اس وقت ایک گندے سے کمرے میں مٹی کے فرش کی زینت بنی تھی۔ اسے کہاں یزدان اور زریام نے گرم ہوا بھی کبھی لگنے دی تھی؟ اسے کہاں پتہ تھا زندگی کی تلخیوں کا؟ وہ تو نازو پلی شہزادی تھی جس کی ہر غلطی معاف تھی۔ ابھی آئلین رونے میں مصروف تھی کہ اچانک کمرے کے باہر بھاری قدموں کی آواز سنائی دی۔ آئلین نے تیزی سے اپنے منہ پر ہاتھ رکھتے اپنی سسکیوں کا گلا گھونٹا۔ اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا، خوف سے سانس رکتی ہوئی محسوس سی ہوئی تھی۔ کوئی آ رہا ہے، اللہ جی، میں کیا کروں؟ آئلین نے لرزتے ہوئے سوچا۔ اسے یقین ہو چلا تھا کہ یہ زریام خانزادہ یا پھر یزدان خانزادہ کے کسی دشمن کی چال ہے، تو لازمی سی بات ہے وہ ان کی عزت یعنی کہ آئلین خانزادہ کو نقصان ضرور پہنچائیں گے۔ آئلین نے تڑپتے ہوئے سوچا۔ اس کی عزت کو خطرہ تھا کیونکہ اس کے محافظ اس کے پاس نہیں تھے۔ آئلین نے دھڑکتے دل سے سوچا، رواں رواں جیسے اس وقت سماعت کا کام کر رہا تھا۔ بھاری قدموں کی آواز قریب سے قریب تر آتی محسوس ہو رہی تھی۔ دل خوف سے اس قدر زور سے دھڑک رہا تھا کہ ایسا لگا جیسے آواز پورے کمرے میں گونج رہی ہو۔ آئلین کے دماغ نے تیزی سے کام کیا اور وہ فوراً تیزی سے ویسے ہی کھردری زمین پر لیٹ گئی جیسے ہوش آنے سے پہلے پڑی تھی، تاکہ ان لوگوں کو ایسا ہی لگے کہ آئلین اب بھی بے ہوش ہے۔ کچھ ہی دیر میں دروازہ چڑچڑاہٹ کی آواز کے ساتھ ایک جھٹکے سے کھلا۔ بھاری قدموں کی دھمک کمرے میں آتی محسوس ہوئی۔ کوئی اس کے پاس جھکا تھا، پھر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے اسے ہلکا سا جھنجھوڑا تھا، جیسے آئلین کو ہوش میں لانے کی کوشش کی گئی ہو۔ آئلین کو اس لمس سے کراہیت سی محسوس ہوئی تھی، مگر وہ بالکل صاف یوں ہی پڑی رہی، پلکوں تک میں جنبش نہ کی۔ یہ تو اب تک ہوش میں نہیں آئی منیرے، تو نے نشہ آور دوا زیادہ مقدار میں تو نہیں سنگھا دی تھی؟
آئلین کے کانوں میں خود پر جھکے مرد کی بھدی سی آواز میں بولے گئے جملے سنائی دیے، جبکہ ناک کے نتھروں میں اس کی سانسوں سے نکلتی بدبو نے آئلین خانزادہ جیسی نفاست طبیعت لڑکی کے دل کو متلا کر رکھ دیا۔ شاید وہ شخص نشے میں تھا۔ آئلین کے گلے میں گلٹی سی ابھر کر مدھم ہوئی۔ نہیں وکی، کم ہی سنگھایا تھا، مگر شاید خان سائی کی بیٹی کچھ زیادہ ہی نازک مزاج ہے۔ ویسے اتنی خوبصورت عورت پر نازک مزاجی جچتی بھی ہے۔ میری تو نیت خراب سی ہو رہی ہے اس حسینہ پر۔ منی نامی شخص نے خباثت سے کہتے جھک کر آئلین کے بالوں کی لٹ کو پیچھے کیا تھا۔ لاکھ کراہیت کے باوجود آئلین نے خود کو کسی بھی رد عمل سے باز رکھا۔ ایک غلطی اس کی زندگی خراب کر سکتی تھی۔ لاکھ خوف کے باوجود بھی وہ ثابت قدم تھی۔ آخر کو وہ یزدان خانزادہ اور آئلہ بخش کی بیٹی تھی، انہی کی طرح نڈر اور بہادر۔ خبردار، بڑے صاحب کا حکم ہے، اس بلبل کو ہاتھ بھی نہ لگایا جائے۔ اس کا سودا ہو چکا ہے، اتنی سی بھی غلطی کی گنجائش نہیں ہے۔ ہمیں اس کو اغوا کرنے کے پیسے ملے ہیں۔ بڑے صاحب آ جائیں، اس چڑیا کو اس کے حوالے کرتے ہیں، اور پھر ہم اپنے پیسے تھامتے اپنے راستے اور یہ بلبل اپنے راستے۔ وکی نامی شخص نے منیر نامی شخص کا ہاتھ جھٹکتے کچھ برہمی سے کہا، لہجے میں خوف صاف واضح تھا۔ ہاں، یہ بڑے لوگ ٹھیک ہے بھائی، ان کے بھی مزے ہیں۔ منیر نامی شخص نے غصے سے آئلین کے بے ہوش پڑے وجود پر پاؤں کی ٹھوکر ماری، جس پر آئلین نے بڑی مشکل سے اپنے لبوں سے نکلتی کراہ کو روکا تھا۔ پاگل ہو گیا ہے سالے، وکی نے اس منیر نامی بندے کو دروازے کی جانب دھکا دیتے گہری نظروں سے آئلین کے بے ہوش وجود کو دیکھا، جو ٹھوکر لگنے کے بعد تھوڑا سا سیدھا ہوا تھا، لیکن وہ بالکل ساخت تھی۔ چند لمحوں بعد وہ لوگ بڑبڑاتے ہوئے واپس پلٹ گئے۔ دروازہ بند ہوا، قدم دور ہوتے سنائی دیے، اور کمرے میں ایک بار پھر خاموشی چھا گئی تھی۔ آئلین کی سانس میں سانس آئی، مگر کچھ دیر تک وہ فرش پر ویسے ہی پڑی رہی۔ دل ابھی بھی تیز تیز دھڑک رہا تھا۔ پھر اس نے آہستہ سے آنکھیں کھولی، گہرا سانس لیا، اور کانپتے ہاتھوں کے ساتھ بیٹھ گئی۔ دل اب مزید خوف سے زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ یہ لوگ کون ہیں اور میرے ساتھ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ یہ صاحب کون ہے اور میرا سودا؟ یا اللہ میری حفاظت کرنا، یا اللہ میری عزت کی حفاظت کرنا۔ آئلین کے لرزتے لب سفید پڑتے چہرے کے ساتھ اپنے رب کی بارگاہ میں اپنے رب کی حضور دعا گو تھے، مجھے یہاں سے نکلنا ہوگا۔ آئلین نے اپنے پسینے سے تر ہوتی گردن پر ہاتھ رکھا تو اسے احساس ہوا کہ اس کے تمام زیورات غائب ہیں۔ بس ماتھے پر ماتھا پٹی لگی تھی، اور وہ اسی سرخ جوڑے میں ملبوس تھی جس کا دوپٹہ اب بھی سر پر پنوں کی مدد سے ٹکا ہوا تھا۔ چادر نہ جانے کہاں تھی جو اس نے کمرے سے نکلتے وقت لی تھی۔ شاید ان لوگوں نے سارا زیور اتار لیا ہو۔ اپنے ذہن میں آتی سوچ سے آئلین کو اپنے ہی وجود سے کراہیت ہوئی۔ بس نہ چلا کہ خود کے چھونے والوں کے ہاتھ کو کاٹ ڈالے، مگر پھر اس نے اپنی سوچ کو جھٹکا۔ اسے یہاں سے نکلنا تھا، ہر حال میں نکلنا تھا۔ کچھ سوچتے ہوئے آئلین نے ارد گرد دیکھا کہ اچانک سے اس کی سرمئی آنکھیں چمکی۔
امید کرتی ہوں ہر ایپیسوڈ کی طرح آپ کو یہ ایپیسوڈ بھی پسند آئی ہوگی۔ ایپیسوڈ کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور کمنٹ باکس میں اپنا پسندیدہ ڈائلاگ، سین یا کردار لازمی مینشن کریں۔ اب آپ سے ملاقات ہوگی اگلے ایپیسوڈ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے خوش رہیں، آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں اور اپنی رائٹر کو دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔